رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اغوا اور حضرت یوسف کی واپسی کا واقعہ مکمل کا مکمل بیان فرمایا ہے۔ بھائیوں نے کہا ابو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، غداً یرتع ویلعب، کل جائیں گے بالکل جنگلات میں، کھیلیں گے کودیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، خوشیاں منائیں گے، چھوٹا بھائی یوسف بھی ساتھ ہوگا۔ بھائیوں کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا، من کی مرادیں کچھ اور تھی۔ کیا تھا؟ ابو کی توجہ اس پہ ہے، ہم پہ نہیں ہے تو چھوٹا لیکن ہمارے کام میں کچھ اور معاملہ خراب کر دیا، لہٰذا اس کو نعوذ باللہ فنش کرو۔ ابو کی محبت لیں گے، ابو سے وجاہت لیں گے، ابو کی توجہ لیں گے اور توجہ کا مرکز والد کے ہم ہو جائیں گے، لیکن بہانہ لگایا، ساتھ لے جاتے ہیں، یرتع ویلعب، کھیلیں گے کودیں گے، ہنسیں گے ہنسائیں گے، سیر سپاٹا کر کے شام کو بھائی واپس آ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان بھائیوں کے والد نے یعنی ماؤں کا فرق تھا ورنہ باپ شریک بھائی تھے، انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ پوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے، کہا میرے بیٹو کہیں میرے بچے کو آپ نقصان تو نہیں دو گے؟ کہا ابو ہو سکتا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنی جان پہ کھیل کے اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ ساتھ لے گئے، جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا کیا کریں، ادھر ادھر دیکھا، کہا ایک کام کرو، یہاں جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، ابے کو جا کے کہہ دیں گے ابا جی بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا، اب ہم کیا کرتے، ہم تو بیٹھے تھے کہ اس کی حفاظت کریں گے، خیال تھوڑا ادھر ہوا، اسے بھیڑیا کھا گیا، ابو ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ کہا جی ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری، قمیض اپنے پاس رکھی، شکار میں کوئی پرندہ جسے شکار کیا تھا اس کے خون کو نکالا، قمیض پہ لگا دیا، ادھر ادھر قمیض کو رنگین کیا، خون آلودہ کیا اور بھائی کو جا کر کنویں میں پھینک دیا، یہ یہاں رہے اور اس پر جھوٹا خون لگا کر رات کے وقت ابے کے پاس آئے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ أَبَاهُمْ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ اپنے ابا جان کے پاس جھوٹا خون لے کر آئے، عشاء یبکون، رات کا وقت تھا، روتے آئے، اس پر شور شرابہ کرتے آئے، ابو بہت برا ہو گیا، ابا جان بہت خطا ہو گئی، کیا ہوا، چھوٹے بھائی کو لے گئے تھے، ہم نے اسے بٹھایا تھا کہ تو یہاں بیٹھ، اس کو کہا تھا ادھر ادھر نہ جانا، سامان کی حفاظت کر، اندہ متاعنا، یہ ہمارے لشکر کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے، کھانا پینا ہے، بٹھا گئے، وَنَحْنُ عَنْهُ غَافِلُونَ، ہم ایک طرف گئے، ہماری توجہ نہ رہی، غلطی اسی کی تھی، وہاں سے بھاگا دوڑا، بھیڑیا آیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے بھیڑیا آ کر کھا گیا، ابو یہ قمیض لے لینا، جھوٹ بولا۔ باپ نے سمجھ لیا کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو اس پر بھیڑیوں کے پھاڑنے کے نشانات تو ہوتے، یہ کیسا ریڈی میڈ بھیڑیا تھا جو قمیض کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا اور باقی بندے کو اندر سے کھا لیا، بھائی عقل مند بھیڑیا کیسے آ گیا؟ لیکن انہوں نے کہا میں اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کہہ رہے ہو، جو بتا رہے ہو، جو سنا رہے ہو، اللہ کے حوالے کر رہا ہو۔ اب توجہ رکھنا، ایک وقت گزرا، 40 سال کی تاریخ کے پہیے نے پلٹ کھایا، باپ بیٹے کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے، یہ کنویں میں ہے، فَأَدْلَا دَلْوَا، ایک قافلہ آیا، کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نکل کے باہر آئے ڈول سے، قافلے والے ایک دوسرے کہنے لگے اوئے پانی کے لیے ڈول ڈالا، خوبصورت حسین و جمیل بچہ کہاں سے آیا؟ اسے بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ بولے گئے مصر کے بازار میں جا کر بیچنے کی بات لگی، بولیاں لگی، فروخت ہونے کا معاملہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، وہ وہاں گئے، معاملات پوری تاریخ، آخر کار حضرت یوسف کو رب نے عزت دی اور یہ وزیر خزانہ بن گئے۔ قحط پڑ گیا، لوگ سرکار کے پاس آتے، آ کر استدعا کرتے کہ جی ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کا دے دیجئے،
हुकूमत मोहर लगाकर बोरियां देती, गल्ले के वो ले जाते। ये भाई भी अपने अब्बे से कह कर गए। जब वहां गए तो हजरत यूसुफ ने पहचान लिया, इन्हें बड़े तरीके से करीब बिठाया, और ये जो पैसे लाए थे रुद्दत इलैहिम, कुरान कहते हैं वो पैसे भी इनके बोरों में रखवाए और गल्ला भी भर दिया। कहा जाओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या काम है, क्या नाम है, जाहिर नहीं किया मैं कौन हूं। पहचान गए थे तो यूसुफ, उन्होंने कहा जी हमारा एक अब्बा जी है, बस हम भाई हैं, हम यूं करते हैं, यूं है यूं है। कहा अच्छा ठीक है, अगली बार आओगे तो इंशाल्लाह तुम्हें इससे भी डबल मिलेगा। कहा जी ठीक है, बहुत अच्छा। कहा अच्छा, जितने बंदे ज्यादा आओगे उतने ज्यादा बोरे मिलेंगे। ये घर गए और बाप के सामने बादशाह की तारीफें, वाह वाह ये वो फला फला। अगली दफा लेने गए, अब बाप छोटे भाई बिनियामीन को भी हमारे साथ भेज दे। तो वालिद ने कहा तुम वही हो ना, पहले इसके भाई के साथ क्या किया, अब बिनियामीन की मुतालबा कर रहे हो, नहीं कैसे भेजो। अल्लाह रसूल इधर उधर कस्में एतबार बिलीविंग, पता नहीं वादा मीसाक, पता नहीं पैमान, और इस पर कोई प्रॉमिस, और सारे तरीके फॉलो किए, आखिर भाई को ले गए। जब वहां पहुंचे हजरत यूसुफ समझ गए, अपने भाई को पहचान लिया, तो एक तरीका किया। कुरान करीम कहता है वकज़ालिका किदना लियूसुफ, ये तरीका हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस में डाला। एक काम करो, क्या करो, यूं करो, पूरा प्लान दिया अपने बंदों को, इनके बोरे बंद कर दिए गए, जितने बंदे थे उतने। बादशाह के सोने का सरकारी पैमाना, कहा वो यामीन के बिनियामीन के बोरे में अंदर बंद कर दो, सीलो, ताकि हम बाद में कह सकें कि इसने चोरी किया। यही हुआ, सारे निकल पड़े, जाने लगे तो ऐलान कर दिया फअज़्ज़न मुअज़्ज़िन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून। बादशाह के ऐलान वाले ने ऐलान किया, ओए बादशाहों की चीजें चुरा के जाते हो, मौसलों के साथ ये हाल करते हैं। तो ऐलान हो गया और सारे लोग रुक गए। कहा जी तलाशियां दे, पकड़ा गया तलाशी। तो इन भाइयों से कहा तुम्हारे पास, उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं है, हम तो बिल्कुल बड़े पार साहब, बड़े नेकोकार, शब्बेदार, ताजत गुजार, ऐसा नहीं है। कहा निकला है तुम्हारे बोरों से, मैंने कहा जिस भाई से निकला पकड़ के उसे अपने पास बांध देना। कहा जी ठीक है। पहले और बोरों को खोलते खोलते आखिर में आमदम बरसर, मतलब इस बोरे को खोला, अंदर से निकला, कर देखा बिनियामीन के बोरे से निकला। तो अब भाइयों ने क्या कहा, बादशाह में माफ कर दे, इसका पहले एक भाई था उसने भी ऐसा किया था, ये उसी का भाई है। अंदाजा लगाओ, समझो रखना, मैं जहां आपको ला रहा हूं, जिस उन्वान पे ला रहा हूं, उस नुक्ते को ज़हन में रखना। हज़रत यूसुफ ने दिल ही दिल में दबाई बात, अच्छा इसके भाई ने भी यूं किया था, क्या यूं किया। आप तुम्ही ने कहा है कि जिसके बोरे से चीज बरामद है उसको पकड़ लेंगे, लिहाजा ये गिरफ्तार है, नहीं जाने देते। अब तो रोना पीटना शुरू हो गया, एक दूसरे कहने लगे अब्बे को क्या जवाब देंगे, मर जाएंगे, जमीन में गिर जाएंगे। इतनी अब हम में ताब नहीं रही अबू जी का साफ ना कर सके। तो बड़े भाई ने कहा चलो मैं इसके साथ अपनी मर्जी से खुद गिरफ्तारी पेश करता हूं, मैं भी साथ बैठा हूं, जाओ घर बता देना अब्बू को। यूं हुआ था, बड़ा भाई बैठ गया, ये बैठ गया। कहा जी ठीक होगा। कहा हमारे अब्बा जी बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप ऐसा न करें, इनको छोड़ दें। तो उन्होंने कहा क्या हुआ आपके अब्बू को। कहा 40 साल से रो रहे हैं। कुरान कहते हैं वब इज्जत आई ना, समुद्री को दोस्तों एक आम लफ्ज नहीं है। वब इज्जत आई ना का माना पैगंबर की दोनों आंखों की बीनाई के खात्मे की तरफ इशारा है। वक्त के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पोता याकूब नबी, वालिद इसहाक नबी, वालिद इब्राहिम नबी, कितना बड़ा सिलसिला तो ज़ाब है। चौथी नस्ल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। क्या अच्छा, अगर तुम फिर अब्बा जी को भी यहां ले आओ, काबू नहीं आ सकते। तो इन्होंने अपनी कमीज उतारी, कहा इसमें एक बड़ा खास करामत है, खास अच्छाई है, खास बात है, ले जाओ अपने अब्बू को दोगे ना, आपके अब्बू इसको चेहरे पर मलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका काम ठीक हो जाएगा। तवज्जो रखो, समुद्री को दोस्तों मैं दलील दे रहा हूं। ये काफिला यहां से चला है भाइयों का, बड़ा भाई और छोटा भाई यहां गिरफ्तार है। हजरत याकूब दूर बैठे कह रहे हैं, सैकड़ों मील दूर से, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबुएं आना शुरू हो गई। और मजमे में पोते पोतियां नवासे नवासियों को कहा अगर तुम ये ना कहो कि बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं अल्लाह की कसम मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है।
ये पैगंबर का मौजज़ा है। बहरहाल वो आए, मामला खुला, भाइयों ने माफी मांगी और क्लियरिफिकेशन हो गई। मैं पूरा वाकया नहीं सुना रहा, मैं कुछ और बता रहा हूं। मैं एक सवाल करता हूं, मैंने कहा कि मौजज़ा अल्लाह के इख्तियार में है, नबुव्वत के हाथ पे जाहिर होता है। अल्लाह चाहे तो होता है, रब न चाहे जाहिर नहीं हो सकता। अगर मौजज़ा नबी पाक के अपने इख्तियार में होता, अल्लाह की ताकत से बाहर नबी के पास होता, तो हजरत यूसुफ की खुशबू उस वक्त क्यों ना आई जब पड़ोस के किनान के कुएं में हजरत यूसुफ को इन्होंने डाला था। फिर 40 साल तक बाप बेटा जुदा रहे, खुशबू क्यों ना आई? वजह यह थी अल्लाह ने खबर रोक दी, और जब मनशे खुदाबंदी चाहते इलाही का अमर आया तो सैकड़ों मील दूर की खुशबू भी महसूस होने लगी। यह है मौजज़ा नबी के इख्तियार में नहीं, अल्लाह के इख्तियार। ये कोई गुस्ताखी नहीं है जो कोई कहे नबी पाक के बारे में कह रहे हो। भाई अपने अपने काम है, अल्लाह के काम अल्लाह के हैं, खालिक के काम खालिक के हैं, मखलूक के काम मखलूक के हैं। ये अल्लाह के इख्तियार में, अपने इख्तियार में नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अगर कहीं नबी के जाती इख्तियार में था तो फिर जानबूझ के इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, रोते रहे और आंखें सफेद करा दी। भाई इख्तियार में नहीं है, किसके इख्तियार में है? गैरत से बोलिए, किसके इख्तियार में है? अल्लाह के। ये मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि मेरे सफर का अंदाजा भी तो लगाओ, मैं कितना चल के आपके पास आया हूं। तो अल्लाह के इख्तियार में है, यह है मौजज़ा। रब चाहे दिखा दे, अल्लाह चाहे ना दिखाए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया के मौजज़ात बरहक हैं। मैं हुज़ूर पाक के चंद मौजज़ों पर बात करता हूँ, फिर आखिर में इस मज़मून को मजीद चलाऊंगा, तवज्जो रखना। और रसूलुल्लाह के इरहास भी हैं, मौजज़ात भी हैं। इरहास का माना ऐलान नबुव्वत से पहले और मौजज़ात का माना ऐलान नबुव्वत के बाद। इरहास में रसूल पाक का 4 मरतबा शक्के सदर हुआ है, सीना मुबारक से दिल अक़दस को निकाल के धोया गया है। 2 मरतबा ऐलान नबुव्वत के बाद, 2 मरतबा ऐलान नबुव्वत से पहले। जो पहले 2 मरतबा शक्के सदर है वो इरहासात में है, और अगले 2 जो है ये मौजज़ात में। पहला 2.5 साल की उम्र में दिल अक़दस को निकाल कर धोया गया था, जब हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपने भाई अब्दुल्ला बिन हारिस, अब्दुल्ला बिन हलीमा सादिया, इनके साथ खेलने में मसरूफ है, बैठे। और इस भाई ने आकर अब्दुल्ला ने अपनी अम्मा हजरत हलीमा को बताया, अम्मा वो मेरा रज़ाई भाई जो है उसको चंद बंदों ने लिटा दिया। लिटाने के बाद उसके सीने को फाड़ा। अम्मी आओ। हजरत अम्मा हलीमा दौड़ती गई, आनन फानन पहुंची, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये कि रसूलुल्लाह कदरे परेशान, जैसे बचपन की फितरत, कदरे परेशान थे, तो इन्हें सीने से लगाया। पूछा बेटा क्या हुआ? आप अलैहिस्सलाम ने बात बता दी, यूं हुआ। तो इन्हें सीने से यूं बटन जो उस जमाने के थे खोल के देखो तो कुछ भी नहीं है। हैरान हो गई अम्मा हलीमा कि क्या हो गया, बच्चे ने आज तक झूठ नहीं बोला और अभी ये कह रहा है तो सच ही कह रहा है, और इधर कोई निशान ही नहीं है। इस परेशानी के आलम में रसूल पाक को लेकर आई थी अम्मा आमिना के पास कि आप अपनी अमानत संभाल लें, कहीं हमसे कुछ ऊपर नीचे का मामला न। लेकिन वो जमाना था कि मक्का मुकरमा में वबा फैली हुई थी। अम्मा आमिना ने कहा एहसान पूरा करो, अब तो वबा फैली है, इस बच्चे को और भी ले जाओ। 4 साल हुजूर यहाँ रहे हैं। जिस जगह ये मौजज़ा हुआ है ना समुद्री के दोस्तों, ये इरहास हुआ है जिस दरख्त के नीचे, जिस इलाके में, उस जगह का नाम है वादी बनु साद। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं कभी वहां जाऊं, बड़ी ख्वाहिश थी, मैं नहीं जा सका क्योंकि उधर हुज्जाज को, उम्र वालों को तो पहले जाने की इजाजत नहीं है ना, वो जगह ही ऐसी है, बिल्कुल इलाका ममनूआ है, नो एंट्री है वहां आम बंदे की। अल्लाह से मांग के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वीजा अता किया जिसे ज़ियारा हुकूमिया कहते हैं, उस वीजे की बुनियाद पे उधर जा सकते हैं। लेकिन ये कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, गुजरने के लिए फैमिली चाहिए, रब्बुल इज्जत ने इसका इंतजाम फरमाया। मैं मक्का मुकरमा में मेरी जो तीसरी सास है इनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा सफर कराया, हम बतौर फैमिली वहां गए हैं। मैंने अपनी आंखों से इस जगह को देखा है और इसका दीदार किया। मैंने तकरीबन 3.5 से 4 घंटे यहाँ बिताए हैं इस वादियों में,
اس پہاڑوں پر، اس سنگریزوں پر، ان مکانات پر، ان نشانات پر جہاں رسول پاک کے 4 سال کا بچپنا گزرا۔ یہ طائف سے 70 کلومیٹر سامنے وادی شفا کو کراس کر کے آپ آگے چلیں گے، 70 کلومیٹر، پھر برلب سڑک، آپ وہاں جائیے۔ میں وہاں گیا، رب کریم نے بڑا فضل فرمایا، اس گھر میں جس کو حضرت اماں حلیمہ کا گھر کہتے ہیں، وہاں ایک کنواں اس کے ساتھ ہوتا تھا، جس کنویں سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ پانی بھرا جاتا تھا، پھر بکریوں کو پلایا جاتا تھا، پھر وہ پانی خود استعمال کرتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، وہ کنواں آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ ہاں، اس کی منڈھیریں پکی کر دی گئی ہیں، واٹر پمپ لگا دیا گیا ہے، باقی معاملات اور ہیں، لیکن وہ اوریجنل شکل میں ہے، تھوڑی بہت اس کی ترمیم کے ساتھ، اضافے کے ساتھ، تھوڑی تعمیر کنسٹرکشن کے ساتھ وہ وہاں موجود ہے۔ اور وہ مکانات اگرچہ اب ان کی چھتیں نہیں ہیں، لیکن ان کے دیواریں ضرور ہیں۔ ان کی وہ حالت جس میں رسول پاک رہے ہیں، وہ دیکھ کر بندہ حیران ہوا، جنہیں اپنے ضبط کے بندھن کو بڑا کنٹرول کیا۔ ہم 4 گھنٹے وہاں پر روتے گزرے، وہاں کی کیفیت بیان سے باہر ہے، یہ الفاظ میں نہیں بتا سکتا، یہ فیلنگز ہے، یہ احساس ہے۔ آپ ایک نظر دیکھیں گے نا کہ وہ پہاڑ ہے جن پر میرے نبی کی براہ راست نظر پڑی تھی یار، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں بچپنا رسول اللہ کا 4 سال رہا ہے۔ اماں حلیمہ، حضرت حارث حضور پاک کے رضائی والد، عبداللہ ان کا بیٹا، انیسہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی بہن، شیمہ رسول اللہ کی بہن، جو دونوں رضائی بہنیں ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول کی اماں جان یعنی اماں حلیمہ کا دودھ پیا۔ اور وہ منظر، اور مشکات میں ایک روایت آتی ہے، حضرت شیمہ فرماتی ہے، شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ کی دودھ والی بہن ہے، اللہم ابقنا فینا محمد، کہتی ہیں جب میں جھولا جھلاتی تھی نا اپنے بھائی کا تو میں لوری دیتی تھی کہ اللہ اسے کچھ نہ کہنا، ہمارے لیے اسے باقی رکھ، ہمارے لیے اسے باقی رکھ۔ اس شیمہ کی رسول اللہ سے ملاقات ہے۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے نا کہ کملی والے نے باہر سے آئی ہوئی بچی کو چادر دی ہے، ان میں یہ شیمہ کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اس نے صحابہ کرام کو حوازن کی جنگ میں کہا تھا کہ میں تمہاری نبی کی بہن ہوں، اور اپنے بیوی پاک سے جا کر پوچھ لے کہ چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے یہاں دندی لگائی تو نشانات آج تک موجود، ان کے لیے چادر بچھی تھی، ان کے اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ میرے لیے تفصیل ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اس جگہ یہ رسول اللہ کے ساتھ یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات مزید بھی کہوں، علماء سیاق نے لکھا ہے کہ محلے کی بکریاں ایک چراگاہ میں چرنے جاتی، اماں حلیمہ کی بھی جاتی، شام کو جب واپس آتی تو اماں حلیمہ کی بکریوں سے جو دودھ نکلتا نا، وہ باقیوں کی بکریاں ملا کر بھی وہ دودھ نہ دیتی۔ تو محلے والوں نے اپنے چرانے والوں سے گلہ کیا کہ تم کس چراگاہ میں اپنی بکریوں کو چراتے ہو، وہاں لے جاؤ نا جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ تو بچیاں کہتی تھی اللہ کی قسم ہم بھی وہاں لے کر جاتے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس گھر میں کون آ چکا ہے۔ یہ رسول اللہ کے ارہاس ہے۔ کہتے ہیں ایک بار ایک بالکل مریض سا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بچپنے میں اس کے جو کٹورا نما برتن تھا جو پانی پیا تو اس میں چلا گیا، تو وہ ہاتھ لگا ہوا پانی اس نے پیا تو وہ چیچک کی بیماری سے صحت یاب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس دن سے تو لائن بند گئی کہ جس کو بیماری ہوتی ہے وہ کہتی ہے اسے اپنے اس پیارے بچے سے کہیں اس میں ہاتھ ڈالے، ہم پانی پیئیں گے ہمیں شفا ملے۔ یہ ارہاسات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان ارہاسات کی بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے۔ ایک 10 سال کی عمر میں بھی رسول پاک علیہ السلام کا شک صدر ہوا، صرف 2.5 میں نہیں 10 میں بھی ہوا، اور 10 میں رسول پاک علیہ السلام کے دل اقدس کو نکال کر دھویا گیا، یہ بھی راز میں شامل ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں صرف جھلکی دے رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب معجزات پہ آئے نا، اعلان نبوت کے بعد جو معجزات ہیں آپ اس پر بھی حیران ہو جائیں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ چلو میں ایک ترتیب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن کریم سے بدلا نہیں جا سکتا، محرف و مبدل نہیں ہو سکتا، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈالے تو وہ چل نہیں سکتی۔
کوئی ختم کرنا چاہے تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. اگر یہ سفینوں میں نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے سینوں سے نکلے گا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس کی حفاظت کی. دنیا میں کتنے کام ہوئے ہیں اس قرآن کریم کے خلاف, کتنے معاملات میں سازشیں ہوئی ہیں, لیکن آج تک قرآن کریم کی ایک زیر و زبر بھی نہیں بدلی. یہ حضور پاک کا معجزہ ہے. اس معجزے کے ساتھ اگر آگے چلیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج معجزہ ہے. معراج بہت بڑا معجزہ. اس معراج سے اگر تھوڑا پہلے آئے نا, طائف کی وادی میں بھی اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے. وہ یہ ہے, میں طائف کا پورا واقعہ نہیں بتا رہا, یہ طائف کی جگہ بھی میں نے دیکھی ہے. اس باغ میں نفل بھی پڑھی ہے جس باغ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عاداس کو بیعت کر کے مسلمان کیا تھا. جب طائف کے ظالموں نے ظلم کیے نا, پتھر مارے اور خون نکلا, واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو حضور پاک نے جب ایک باغ میں پناہ لی تو اس باغ کا مالک تھا تو غیر مسلم لیکن مہمان نواز تھا. اس نے اپنے غلام کو کہا, بیٹا یہ انگوروں کو خوشہ توڑو اور اس اجنبی مہمان کے پاس لے جاؤ. حضور پاک کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ اس صحابی کا نام قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے. فلما قضا زید منہا, یہ ساتھ ہے. وہ جب خوشہ لے کر آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھا, رسول اللہ نے خوشے سے توڑ کے چند انگور تو کھائے. اس لیے کہتے ہیں کہ طائف کے انگوروں میں رب نے برکت رکھی ہے. میں جب طائف گیا نا تو میں وہاں کی فروٹ منڈی میں گھوم گھوم کے تھک گیا کہ مجھے طائف کا پکا ہوا, یہاں کا بنا ہوا, یہاں کا پیدا شدہ فروٹ دو. لیکن کوئی انڈین ہے, کوئی فلپائنی ہے, کوئی پاکستانی ہے, کوئی باہر سے. بڑی مشکل سے ہمیں جا کر فروٹ ملا تو ہم نے وہاں کا نوش کیا کہ یہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں سے کھایا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے بہت بڑے راوی ہیں, اس امت کے امام المفسرین ہیں. ان کی قبر مبارک وہیں طائف میں حضور کے اس باغ کے ساتھ موجود ہے. میں نے الحمدللہ 2 بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قبر پہ حاضری دی ہے. جامع عبداللہ بن عباس کے نام سے وہاں بہت بڑی مسجد ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. شاید حدیث پاک کی کتاب کا کوئی صفحہ خالی ہو ان ابن عباس عن رسول اللہ نہ ہو. ان کی قبر مبارک بھی وہاں ہے. تو رسول پاک کا معجزہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جو غلام لے کر آیا کھجور, کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عاداس. کہا کہاں سے ہو؟ تو اس نے گویا کہا ہوگا میں بہت دور سے ہوں. وہ غیر ملکی تھا, سعودیہ کا نہیں تھا, حجازی نہیں تھا. کہ جی میں بہت دور سے ہوں. آقا نامدار نے رحمت للعالمین کے دامن پھیلاتے ہوئے فرمایا, بیٹا بتا کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے ہوں گے, میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نینوا عراق کا سٹی ہے, موجودہ نام اس کا موصل ہے. نینوا, حضور پاک نے فرمایا کون نہیں جانتا؟ نینوا میں اللہ نے میرے بھائی کو نبوت عطا کی تھی جس کا نام حضرت یونس ابن متہ ہے. آنکھیں پھٹی رہ گئی عاداس کی, حیران یوں. اس نے کہا اللہ اکبر, واقعی یہ پیغمبر کی قبر مبارک وہاں ہے. ادھر والا تو ایک بندہ نہیں جانتا. میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ ان کی قبر وہاں ہے اور وہ نبی ہے اللہ کے؟ حضور پاک علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کو, کہ جس دعوت کو میں لے کر آیا ہوں یہ توحید کی دعوت رب نے حضرت یونس کو دی تھی. اس نے کہا آپ کی اس دعوت پہ داخل ہونے اور ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور پاک نے کلمہ طیبہ پیش کیا. سمندری کے دوستوں ادھر بیٹھا بیٹھا مسلمان بن کے صحابی بن گیا. جب واپس چلا نا تو وہ باغ کا مالک جس نے خوشہ دے کر بھیجا تھا نا, وہ اپنے دوستوں کے ارد گرد جرمٹ میں بیٹھا تھا. انہوں نے دوستوں کو کہا یہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا. کہا یار اسے میں نے بڑے عرصے سے پال رکھا ہے, میرا غلام ہے, میرا کام کرتا ہے, میرا قریبی ہے, میں جانتا ہوں اس بندے کا چہرہ جاتے ہوئے کچھ اور تھا, واپسی بھی کچھ اور ہے. یار کیا مطلب ہے؟ میری بات کا مطلب یہ بھی رسول اللہ کے معجزات میں ایک معجزہ ہے. دیکھو آنن فانن یوں خبر دی ہے, لیکن اتنی تکلیف کے باوجود, ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود بھی حضور پاک نے دعوت دین سے بیزاری نہیں کی, دعوت وہیں بھی دی. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے سخت دن آپ پہ کون سا آیا؟ کہا عائشہ پوری قربانیاں ایک طرف رکھ دے اور طائف کی وادی کا دن ایک طرف رکھ دے, یہ بھاری ہو جائے گا. طائف طائف طائف. میں جب وہاں گیا ہوں نا میں نے محسوس کیا ہے کہ طائف کا علاقہ ٹھنڈا ہے, بہت ٹھنڈا ہے.
آپ وادی شفا جائیں، آپ کو مری اور پتہ نہیں نتھیا گلی کی ٹھنڈک بھول جائے، اور ٹھنڈے ایریا میں پتھر لگے تو سردی کے دنوں میں زخم کی تکلیف گرمی کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ شدت علم کا اندازہ لگا لیں۔ میں طائف میں تھا، وادی شفا چڑھے آپ یوں کانپنا شروع ہو جائیں، حالانکہ نیچے 120 کلومیٹر مکہ مکرمہ میں آپ آئے اور غضب کی گرمی آپ دیکھیں کہ گرمی کہتے کیسے۔ طائف ایسی جگہ ہے، 50 دن اللہ کے رسول کا سفر ہے جانے اور آنے کا۔ آج طائف کے 2 راستے ہیں، سعودیہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک راستے کہتے ہیں طریق الہدا، وہ پہاڑی سلسلہ ہے، ہلز ایریا سے ہو کر جاتا ہے، واہ کیا بلندی ہے، بارکھان کی چوٹیاں بھی آپ کو پاکستانی بھول جائیں اس بلندی کو دیکھ کر۔ لیکن اگر آپ دوسرا راستہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں طریق سیل الکبیر، اس میں پہاڑیاں نہیں ہیں، ڈھلوان اور وادیوں کا راستہ ہے۔ میں نے کئی بار ان دونوں راستوں پہ سفر کیا اور تحقیق کی کہ حضور پاک کس راستے سے گئے تھے، تو ثابت ہوا کہ حضور پاک دوسرے راستے سے گئے ہیں جس میں پہاڑیاں نہیں ہیں، وہ تھوڑا لمبا سا ہے۔ یہ تو موجودہ راستے میں حکمرانوں نے بنایا ہے، ورنہ وہ پرانا راستہ ہے، اور اس راستے میں ایک مسجد آتی ہے، مسجد میقات۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ کے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 بار حج کا احرام باندھا ہے۔ میں نے الحمدللہ کئی بار وہاں سے احرام عمرے کا باندھا۔ دعا کریں اللہ حج کی بھی سعادت عطا فرما، اللہ آپ تمام کو عطا فرما، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرما۔ تو یہ وہ جگہ، بہرحال یہ بھی ایک معجزہ۔ ان معجزات میں اگر آگے چاہیں تو ہجرت میں آئیں، ہجرت کا سفر معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام گھر میں 100 بندوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ قرآن کریم کہتے ہیں بے ایمان آئے اور کہا قتل کر دو، جلا وطن کر دو، یا اپنے شہر سے نکال دو۔ 100 بندوں نے گھیرا ڈالا ہے، ہر قوم کا 1-2 بندے ہیں تاکہ ہم قتل کر دیں اس نبی کو۔ تو اس نبی کے گھرانے، اس نبی کے گھر والے، اس نبی کے فیملی ممبر، خاندانی کسی ایک قوم سے قصاص اور بدلے کا مطالبہ نہ کر پائیں، کیونکہ ہر قوم کا بندہ اس پر حملے میں شامل ہوگا۔ ان بےایمانوں نے یہ تدبیر کی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، رب کی تدبیر ان کی تدبیروں کو کھا گئی۔ حضور پاک گھر سے نکلے، حضرت علی کو بستر دیا، امانتیں حوالے کی، باہر چلے، رسول پاک نے شاہت الوجوہ فرمایا، ایک مٹھی لی، ان کی طرف پھینکی۔ قرآن کریم کہتا ہے، سورۃ یاسین کا پہلا رکوع بتاتا ہے، پارہ نمبر 22 ہے، یہ پارہ نمبر 22 کا آخری صفحہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پیغمبر اسلام کی مٹھی مٹی کو جانا تھا، یہ اندھے ہو گئے، آنکھوں میں، چہرے میں 2 آنکھیں رکھنے کے باوجود، آنکھوں میں بینائی رکھنے کے باوجود، اس وقت اینکیں بھی نہیں تھی، لینز بھی نہیں تھے، یہ اپنی آنکھوں سے براہ راست لائیو سیشن دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر کا نکلنا دیکھ نہ سکے، گزرنا دیکھ نہ سکے، ساتھ چلنا آواز سن نہ سکے، اندھے ہو گئے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ رب فرماتے ہیں ہاتھ پر پردہ ہے، ہاتھ نہیں دیکھ سکتا، ناک پہ پردہ ہے، ناک نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں سے پردہ ہٹا تو آنکھیں دیکھ سکتی ہے۔ رب نے فرمایا جس اللہ نے باقی اعضاء پہ پردے لگا کے آنکھ سے پردے ہٹائے ہیں، اس اللہ نے ان کفار کی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا یا دیکھ نہ سکے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ۔ رسول پاک گئے ہیں، حضرت ابو بکر ملے ہیں، اونٹنی حضرت ابو بکر ملے ہیں، اونٹنی کی تیاری گھر میں رکھی ہے، چلے ہیں، غار ثور میں پہنچے ہیں، مکڑی نے جالا تن دیا ہے، فوراً رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ بے ایمان آئے، دیکھتے دیکھتے ایسی جگہ آ گئے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر یوں کر کے دیکھتے تو شاید ہمیں دیکھ لیتے، لیکن انہیں روکا گیا اللہ کی طرف سے کہ پیغمبر نے فرما دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہیں کرنا، جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے۔ میں نے میرے اور تیرے کا معنی معنا کی جمع متکلم کی ضمیر سے لیا ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحیرہ کلزم پہ تھے تو فرمایا ان ربی معی سیہدین، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، قوم کو نہیں کہا تمہارے ساتھ ہے۔
لیکن حضور پاک کے صحابی ابو بکر صدیق کی شان، مقام، مرتبہ، حیثیت، رتبہ، درجہ، ویلیو یہ ہے، اللہ نے آیت اتاری ان اللہ معنا، جیسے مدد تائیدی، نصرت تائیدی، مدد اطمینانی حضور کے ساتھ اللہ کی، ویسے ابو بکر کے ساتھ اللہ۔ وہاں سے نکلے، بلکہ نکلنے سے پہلے ایک معجزہ ہے۔ اس مشکی نے ڈنگ مارا نا، عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ مشکی حضور کی دیدار کے لیے آیا تھا۔ ہمارے بعض حضرات کہتے حضور کو دیکھنے آیا تھا، سالوں سے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا پھر حضور کا محب تھا؟ کہتے ہاں مشکی دیکھنے آیا تھا۔ میں نے کہا اچھا حضور پاک سے پیار کرنے والا تھا، ابو بکر کو تو ڈنگ مار رہا تھا۔ حضور کے پیار کرنے والا ابو بکر کو سلام کرتا ہے، وہ ابو بکر سے کے قریب سے درجہ عقیدت میں گزرتا ہے، وہ ابو بکر کو ڈنگ نہیں مارتا۔ یہ مشکلوں والی باتیں اپنے پاس رکھیے۔ ابو بکر صدیق نے برداشت کیا ہے، کیل نہیں چبھا، کوئی کانٹا نہیں چبھا، کوئی چھوٹے موٹے بھیڑ اور بچھو کی بات نہیں ہے، سانپ کی بات ہے، سانپ کی، نام ہی کافی ہے۔ سانپ نے ایک نہیں کئی ڈنگ مارے، کیونکہ سانپ جب ڈنگ مارے اور جگہ بند ہو تو ایک نہیں کئی مارتا ہے۔ آپ گوگل سرچ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ تحقیق۔ لیکن ابو بکر نے ڈنگ پہ ڈنگ سہ کے بھی پاؤں نہیں ہلایا۔ تیرا کام ڈسنا ہے تو میرا کام برداشت کر۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزما، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ اس کا عملی منظر دیکھنا ہو تو غار ثور دیکھ لو۔ دنیا کے تمام جگر کے برداشت کرنے والوں، تم 99.9% بھی ابو بکر کا بالکل مقابلے میں آدھا فیصد بھی نہیں کر سکتے۔ ابو بکر اس سے بھی آگے۔ آخر وہ ظاہر جسم میں سرایت کر گئی، جسم میں گھومی۔ ابو بکر نے آواز نہیں نکالی کہ آرام خراب نہ ہو۔ آنسو تو بے اختیار ہوتے ہیں نا، آنسو میں تو اختیار نہیں ہے، بے اختیار آنسو نکلا۔ ابو بکر کا آنسو بھی پاک ہے۔ کیوں؟ یہ کہاں گرا؟ بولیے بولیے یار، ذوق سے بولیے، کہاں گرا؟ حضور پاک کے رخسار انور پہ، جہاں مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ پیغمبر کا رخسار اتنا معطر، معمر، باسعادت، طیب، طاہر، اطہر، مطہر، پاکیزہ ہے، اس جگہ پہ ابو بکر کا آنسو گرا۔ حضور کی آنکھ کھلی، مالک یا ابا بکر، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ لا دغتنی، اس نے مجھے ڈنگ مارا، ادھر لاؤ۔ رسول اللہ نے لب لگائی ہے، کیا ڈنگ اور کیا درد۔ یہ معجزہ نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کا۔ آگے چلے، ایک شخص 100 اونٹوں کی لالچ میں رسول پاک کو گرفتار کرنے آیا، سراقہ بن جعشم یا سراقہ بن مالک بن جعشم۔ رسول اللہ نے قریب پہنچ کے دیکھا وہ آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر دوڑائی تو رب نے کرم کیا کہ اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے۔ مجھے معاف کر، میں تو آپ کو پکڑنے آیا تھا، معاف کر دیں۔ کہا معاف کر دو تو کیا کرو گے؟ کہا واپس چلا جاؤں گا۔ کہا یا اللہ زمین کو حکم فرمائے سے چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دیا، گھوڑے کے پاؤں باہر نکلے، سراقہ چل پڑا۔ راستے میں دل میں خیال آیا، اوے بے وقوف بن رہا ہے تو، ایک بار پھر جا، ہو سکتا ہے زمین وہاں نرم ہو، یہ تو اتفاقی بات ہو گئی ہو۔ وہ پھر آیا، حضور پاک علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی منشا پیدا ہوئی، پھر زمین نے جکڑ لی، پھر نکلا، وہ سہ بارہ آیا۔ تو آخر میں اللہ کے رسول نے جب اس نے گھوڑے سے معافی مانگ کے نا حضور سے گھوڑے کے پاؤں چھڑائے تو حضور نے فرمایا سراقہ کیا کرتے ہو؟ دنیا کے 100 اونٹ مجھے گرفتار کرا کے تجھے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ کسرا کو جانتے ہو؟ کہ جی ایران کا بہت بڑا روب و دبدبا رکھنے والا حکمران ہے۔ کہ اس کسرا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ سونے کے کنگن، پوری دنیا میں اس کی جھنکار ہے، پوری دنیا میں اس کی جو ہے نا آواز ہے کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے۔ کہ اپنا وہ وقت یاد کرو جب رب وہی کنگن تیرے ہاتھوں میں لگائے گے۔ کہ میرے ساتھ ہوگا؟ کہ جی ہوگا۔ کہ وعدہ میں جا رہا ہوں، وہ گیا، واپس نہیں پلٹا۔ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عمر کا دور شروع ہوا۔ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی جنگ ہے، کسرا کے محل پر قبضہ ہوتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے۔
माल गनीमत हजरत उमर के कदमों में मदीना मुनव्वरा में लाकर ढेर कर दिया जाता है। सोने के बादशाह के कंगन जब सामने आते हैं, सहाबा कराम में हजरत उमर ने खड़े होकर ऐलान किया, कहा मैं अपने नबी की बात को सच्चा मानता तो था, अब सच्चा जाहिर करके दिखाऊंगा। हजरत सुराका को बुलाया गया, कंगन इसके हाथ में डाले गए, वो रसूलुल्लाह की बात पूरी हो गई। ये मौजज़ा दुनिया में नजर आया। थोड़ा इससे भी आगे चलिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए मदीना तैयबा। रास्ते में बनु खुजा एक इलाका आता है, मैंने बनु खुजा की बस्ती देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी ज़ियारत की है। वहाँ एक खैमा था, उसे कहते थे उम्मे माबद का खैमा, बूढ़ी है वो बैठी है वहाँ। ये दोनों हजरत अबू बकर और रसूलुल्लाह पहुंचे हैं। कहा आप तो मेहमान हो, अरब का रिवाज है कि मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाते। मेरा जी चाहता था मैं तुम्हें बकरी का दूध पिलाऊं, पर मेरी सारी बकरियां चरने गई हुई हैं। और खातून बड़ी मेहमान नवाज थी। मैं समझाने के लिए कहूं, आप मोटरवे पर लाहौर से इस्लामाबाद जाइए, रास्ते में आपको क़यामत आम मिलेगा। ये पुराने जमाने का उम्मे माबद का खैमा मदीना और मक्का मुकरमा के दरमियान यहाँ का क़यामत आम था, यहाँ बड़े लोग ठहरा करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अम्मा आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन एक बकरी तो वो सामने ठहरी हुई है ना, दूध देना है तो इसी का निकाल के दे दे, कह क्यों रही है? उसने कहा ये बकरी बड़ी मरियल है, देखा नहीं है वो बैठी हुई है, उसका सांस बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उसका दूध कहां से आएगा, खुराक नहीं खाती, बिल्कुल मरियल सी है, इसे पेश करो, मेहमान के सामने बेइज्जती करवाओ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो ये बकरी ना होने के बराबर थी, इसीलिए है मुसाफिर भाई मैंने इसका जिक्र नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक ने आंखों आंखों में रसूलुल्लाह को देखा और रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर को देखा। कहा उम्मे माबद इजाजत है, आप इस बकरी से कुछ हाथ सर पे फेर के निकाल लें दूध, कहा तुम्हें मिलता है तो ले लो। रसूल पाक ने हाथ भरा है, अल्लाह, वो छन 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 के दूध बरसाने लगे। कहा ला उम्मे माबद तेरे घर में बर्तन कितने हैं? भरते गए भरते गए भरते गए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी बर्तन भरा, शायद उम्मे माबद के घर के बर्तन खत्म हो गए, यहाँ दूध नहीं खत्म होना था। भाई नबुव्वत के मामले, हाँ हाँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी लगी थी, जमजम का चश्मा जारी हुआ, पानी जब निकला ना तो हजरत अम्मा हाजरा ने मुंडेर बांधी और पानी बढ़ा, फिर मुंडेर बांधी, पानी बढ़ा तो अपनी इब्रानी जुबान में कहा जम जम, किफ किफ, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप स्टॉप, रोक दिया। हुज़ूर पाक ने फरमाया मेरी अम्मा पर अल्लाह रहमत करे, अम्मा हाजरा अगर जमजम न कहती तो मुसलमानों के पास गली कूचों में पानी पहुंच जाता। यार हजरत इस्माइल की पांव की एड़ी की रगड़ से यूं चश्मा दुनिया में जा सकता है, यहां तो इमामुल अंबिया ने इस बकरी पर हाथ रखा है, वो खत्म हो गई बर्तन, लेकिन बकरी है कि दूध देती जा रही है। हैरान उम्मे बाबत का कौन हो तुम? बहरहाल ये चले हैं, पीछे से इनके खामद आए हैं। जो खामद को इसने कहा ना कि मैंने कहा क्या देखा, मेरा उन्वान उम्मे माबद का खैमा होता ना, एक रकू की हदीस है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान किया है कि उनकी आंखें कैसी थी, उनके कान कैसे थे, उनका चेहरा कैसे था, उनके बाल कैसे थे, उसने हुस्न की रानाई क्या थी, उसके सुरमे के मामले क्या थे और उसके साथ चलने का मामला क्या था, उसके साथी उसे कितनी एहतराम से बात करता। इसने जब नक्शा खींचा ना अपने खामद के सामने, उसने कहा साहिब कुरैश, अल्लाह अकबर, मैं खबरें सुन रहा हूं, मक्का के कुरैशी कहते हैं हमसे हमारा एक बंदा निकल गया, हाँ ये वो नबी होगा जो यहां से गुजरा होगा। और उम्मे माबद तो खुशकिस्मत है, तूने उसकी मेहमान नवाजी की। ये उम्मे माबद अल खुज़ाइया बाद में आई है मदीना तैयबा, कलमा पड़ा है, मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और सहाबिया बनी, इनकी कब्र जन्नतुल बकी में। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ादुल मआद फी हदी खैरुल इबाद जिल्द नंबर 2 बाब क़िस्सा उम्मे माबद अल खुज़ाइया, ये उठाइए आपको पूरी 2 सफ़ों की तफसील मिलेगी इसमें। ये भी मौजज़ा है मेरे पाक पैगंबर का। मैंने कहा ना सफ़र मौजज़ात से भरा हुआ है। आप तवज्जो देखें, यहाँ घंटा पूरा हो रहा है और अभी रसूलुल्लाह की हिजरत के
मौजूदात पूरे नहीं हुए। इनने मुझे कितना छोटा अनुमान दिया है। आप अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा आए और मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह ने रिहाइश इख्तियार फरमाई है, और मदीना तैयबा के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या से क्या मामलात है, ज़रा देखिए, क्या से क्या मौजूदात है देखिए। मैं इससे पहले एक बात करता हूँ, हुज़ूर पाक को जब मेराज हुआ है, मेराज कितना बड़ा मौजूदा है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हैं, आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस गए हैं, बुराक पे गए हैं, बुराक वो सवारी है जिस पे बैठे हैं, ताहत निगाह उसका कदम है, ये रसूलुल्लाह का मौजूदा है। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे हैं, अंबिया को इमामत कराई है, अंबिया से गुफ्तगू है, फिर आसमान पे गए हैं, आसमानों से रसूल पाक अलैहिस्सलाम वापस आए हैं। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं फिर अंबिया कराम से दोबारा अल्लाह ने जमा किया, दोबारा जमा करके दूसरी नमाज अलविदाइया पढ़ाई है। मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है सल्लम इंसानिया, दूसरी बार नमाज पढ़ाई, मुअद्दिन फाखरा, या अलविदाई नमाज थी, फिर एक दूसरे से अलग हुए, अपने अपने मकाम पे अंबिया को पहुंचा दिया गया। हुज़ूर पाक वापस आए हैं, रास्ते में एक काफिला परेशान है, उनको ऊंट गुम गया है। पूछा आपने हमारे ऊंट को देखा? कहा जी जी, तुम्हारा ऊंट पीछे एक दरख्त के साथ उसकी निकेल अटकी हुई थी, मुहार अटकी हुई थी, वहां ठहरा, जाओ ले लो। वो भाग दौड़ के गए, वहां से ले लिया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उसी लम्हे, दुनिया का तो वही लम्हा था ना जो कुंडी हिल रही है और पानी वुजू का चल रहा और खाना गर्म और बिस्तरा गर्म। यहाँ आए तो आप अलैहिस्सलाम ने सुबह ऐलान किया है, तो लोगों ने कहा हम नहीं मानते, महीनों का सफर एक रात में हो गया। अबू बकर के पास जब अबू जहल गया ना, अभी हजरत अबू बकर और रसूलुल्लाह की मुलाकात नहीं हुई कि एक दूसरे को एतमाद में लेते कि इस पर क्या बयानिया इख्तियार करें, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें। जी नहीं, वह इस्लामी और मजहबी और ईमानी और रूहानी और दीनी बात थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल से पूछा ये बात किसकी है जो बता रहा है तू कि एक रात में आना जाना? उसने कहा जिसे अपना साथी कहते हैं। कहा आंखें बंद करके कहता हूं सच है, हक है। 24वें पारे का पहला सफा ऐसे नहीं कहता वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हुजूर सच्चाई लाए, अबू बकर ने तस्दीक की, तकवा इन्हीं में बंद है, ऐसे नहीं है। हुजूर पाक ने ऐलान किया, ये सारे कहते कोई निशानी दो। हुजूर ने फरमाया वो काफिला आ रहा है, उससे पूछना उनका ऊंट गुम हो गया था, मैंने उन्हें ढूंढ के दिया है। कहा वो काफिला कहाँ था? कहा ये इस रात की बात है, ये काफिला इस मंजिल पे था, तारीख नोट कर ली गई, वक्त नोट कर लिया गया। जब काफिला आया, मक्का के बासियों ने उनसे पूछा, वो बताने लगे हाँ हाँ एक मुसाफिर मिला था, बड़ा तेज जा रहा था, उसने हमें ये ऊंट भी बताया था और हम इस मकाम पर थे। हुज़ूर पाक फरमाते हैं एक सवाल मुझसे मक्का के लोगों ने ऐसा किया कि मैं परेशान हो गया। फ़कुरिब्तु कुर्बतम मा कुरिब्तु मिस्लहु क़त। सही मुस्लिम की रिवायत। एक सवाल किया मक्का के लोगों ने, इन मुनकरीन, इन बेईमान, इन काफिरीन ने, मैं परेशान हुआ और ऐसा कि ऐसा परेशान कभी नहीं हुआ। वो सवाल क्या कि बैतुल मुक़द्दस की खिड़कियां कितनी थी, बैतुल मुक़द्दस के रोशनदान कितने थे। आप गए हैं, मैं आपकी मस्जिद जामे मस्जिद बिलाल में भाई इमरान की दावत पर कितनी मरतबा आया हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कि आपके दरवाजे और खिड़कियों की तादाद क्या है, लगे हुए पंखों की तादाद क्या है। तो जो बंदा कहीं जाए वो खिड़कियां थोड़ी गिनने जाते हैं, वो तो अपने काम के लिए जाते हैं। तो हुज़ूर पाक फरमाते मैं परेशान हुआ, बस रब ने फजल किया। क्या फजल किया? बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने रख के स्क्रीन चला, कान्नी अंजुरु इलाई, मैं देखता जा रहा हूं, मा यसअलूनी इल्ला अंबअतुहुम बी, ये पूछते जा रहे हैं, मैं शुमार करके बताता जा रहा हूं। ये मौजज़ा है मेरे पाक पैगंबर। मेरे दोस्तों, ये मेराज, ये हिजरत वाक़यात मौजज़ात से भरे हुए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात इससे भी बढ़ के हैं। 27 गज़वात हैं और हर गज़वे में कोई ना कोई मौजज़ा है। अगर मैं इन गज़वात पे बोलूँ ना, मैंने 27 का टिक मार आपके सामने किया है। बदर की शाहतिल वजूद से लेकर तबूक के पत्थर गिराने तक के इल्म हो जाने के मौजज़ात की तफसील मौजूद है। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, असहाब अक्ल और दानिश इसको अंदाजे से पढ़ लेंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात भी हैं, इरहासात भी हैं, और ये अल्लाह के कहने पे, अल्लाह की मंशा पे, अल्लाह की चाहत पे, अम्र खुदाबंदी से ज़ाहिर है। और इसके बाद हम करामात के भी कायल हैं। करामात क्या है? औलिया के हाथों पे ज़ाहिर हो, वली के हाथ। कुरानी करामात तो अपनी जगह, बिल्किस का तख्त आया, आसिफ बिन बरखिया लाया, पल छपकने से पहले लाया। हजरत मरियम के पास फल आए, अन्नलकी आज़ा हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आए, अपनी जगह।
میں وہ معجزہ پیش کرتا ہوں جو قرآن کریم سے ہٹ کے اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ امیر المؤمنین وقت، مدبر وقت، حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے، گفتگو لوگوں سے چل رہی ہے، بات کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، اور ساریہ بن زریم اس پہاڑ پہ توجہ رکھ، اپنے لشکر کو بچا۔ مجمع حیران و پریشان و سرگردان ہے۔ عمر فاروق بات ہم سے کر رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں، میں بات سمندری کی جامع مسجد بلال ضلع فیصلہ آباد میں کر رہا ہوں، اور یوں بیٹھ کے کہو اوے بھائی، اوے کراچی والے ذرا کرنگی روڈ کو دیکھ، اوے کرنگی روڈ کو دیکھ، لوگ کہیں گے کرنگی ادھر نہیں ہے، کراچی ادھر نہیں ہے، روڈ ادھر نہیں ہے، مولوی صاحب کو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق نے بعین ہی یہی نقشہ پیش کیا، بات صحابہ سے، بات مسجد نبوی میں، بات مدینے سے، گفتگو سائیہ سے کر رہے ہیں۔ ساری بن زریم سینکڑوں کلومیٹر دور صحابی رسول لشکر لے کر کفار پہ لشکر کشی کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی اس بات کو صحابہ نے نوٹ کیا، خطبہ ختم ہوا، بات نے پوچھا ان الوحی قد انتقا، وحی ختم ہو گئی، رسالت حضور پاک آخری نبی، نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا، وحی بند ہے کہ جبرائیل خبریں لائے۔ امیر المؤمنین کس سے بات کی ہے؟ ساریہ کہاں ہے؟ لشکر کہاں ہے؟ بچاؤ کہاں ہے؟ کس سے بات کی؟ وحی تو نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے کیا معلوم، اللہ نے میرے سامنے حضرت ساریہ کے لشکر کو کر دیا تھا، میں نے دیکھا حضرت ساریہ ہر طرف سے تو لڑ رہے لیکن پیچھے دشمن کمین گاہ سے نکل کے حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، یہ اس سے غافل ہے۔ تو میں نے کہا اوے ساریہ دیکھو، اوے دشمن پہ دیکھو۔ اس نے دیکھا شاید اللہ نے فتح دی ہوگی، لوگوں نے وقت لکھا، تاریخ لکھی، ٹائم لکھا، لمحہ لکھا، انتظار کیا، حضرت ساریہ قافلہ لے کر لوٹے۔ حضرت عمر فاروق کی اس بات کو صحابہ نے حضرت ساریہ سے ملاپ کر کے میچ کر کے پوچھا، جواب دیا جی ہاں فلاں گھاٹی میں تھا، جنگ چل رہی تھی، میرے میمنہ پہ یہ لوگ تھے، میسرہ پہ یہ تھے، مقدمۃ الجیش پہ یہ تھے، میرے ساتھ کچھ فوجی، کچھ عسکری، کچھ میری آدمی صحابہ کی یوں ٹھہری تھی۔ دشمن بڑی چالاکی سے، عیاری سے پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا، نہ میرے میمنہ کے لڑکوں کو دائیں سائڈ والوں کو پتا تھا، نہ میسرہ بائیں سائڈ والوں کو پتا تھا، مقدمۃ الجیش اپنی طرف مصروف تھا۔ ہمیں امیر المؤمنین عمر کی آواز کانوں میں آئی، یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہ دیکھ، لشکر کو بچا۔ یقیناً عمر فاروق کی آواز تھی، میں حیران تو ہوا لیکن میں نے حقائق دیکھا، پیچھے سے لشکر حملہ آور تھا، میں نے اپنے میمنہ کے ساتھیوں کو ان پہ لگایا، ہم وہ جنگ جیت کر آئے ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، کسی ولی کے ہاتھ پہ خرق عادت ظاہر ہو جائے تو یہ اللہ کے فعل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اللہ کی منشا سے ظاہر۔ ہم کرامات کے بھی قائل، ہمیں نہیں مسئلہ۔ اور استدراجات، استدراجات کا معنی کسی بے ایمان کے ہاتھ پہ انہونی ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا اس کی اپنی پاور ہے، جی نہیں، وہ بھی اللہ کا حکم کار فرما ہے۔ دجال آئے گا، ایک کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، حدیث پاک میں بس کرے گا صرف اسی ایک کو کہ تاکہ لوگ میرا کلمہ پڑھ لے، دوبارہ یہ زندہ مار کے زندہ نہیں کر سکے گا، اپنی جنت و دوزخ بنا کے آئے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کی جنت دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ اور سمندری فیصلہ آباد کے دوستو، سورج مشرق کے بجائے اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے ایمان یہ کام کرے گا، وہ بادلوں کو جہاں چاہے گا برسائے گا، اس کو وقتی طور کی ایک طاقت دی جائے گی تاکہ دیکھیں دجالیت کا پیروکار کون ہے، محمد کریم کا وفادار کون ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن وہ دجال کا ایک وقت ہوگا۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ دجال ہوگا، میرے پاک پیغمبر کے احکام تھے، ہیں اور رہیں گے، وہ تو ایک وقت ہے۔ جیسے ہم کربلا کے واقعے پہ کہتے ہیں نا کہ یزید کی تعریفیں کرنے والوں، یزید تھا، حسین ہے، حسین رہے گا، تم ایسے کہتے ہو دجال کو ایک وقت ملے گا، اس بے ایمان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوگا، مکہ اور مدینہ میں تو داخل ہو نہیں سکے گا نا۔ تو میرے دوستو یہ استدراجات ہے، لیکن سب میں
کرنے کرانے میں قدرت کا معاملہ کس کا ہے؟ سارے بولے کس کا ہے؟ باہر والے بولے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے حازم اللذات کو یاد کرو۔ صحابہ نے پوچھا حازم اللذات کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارے دنیاوی لذتوں کو توڑ دے، آخرت کی یاد دلائے، اسے موت کہتے ہیں۔ فرمایا اسے یاد کرو۔ تو شریعت میں حضور ہمیں یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور موجودہ ہماری ذریت سمجھ رہی ہے جی اس کا ذکر نہ کرے، اس کو یاد نہ کرے، اس پہ ڈر لگتا ہے۔ اور خدا کے بندے ڈر لگتا ہے، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، اللہ سے لکھوا کے لے آئے ہو کہ بالکل قیامت تک آپ کی زندگی رہے گی۔ تو آج کی گفتگو فکر آخرت پہ ہے۔ فکر آخرت تب ہوگی جب ہمیں موت یاد ہوگی، ہمیں آخرت یاد ہوگی، اپنا مرنا، دنیا چھوڑ جانا یاد ہوگا، تو تب بات بنے۔